السلام علیکم. دا نیو ورلڈ آرڈر سیریز کے ساتھ میں حاضر ہوں عدنان دریز. کیا حال ہیں آپ سب کے گائز؟ چیپٹر 5 ہے آج کا موضوع، سیکرٹ سوسائٹیز. چلو آئیں شروع کرتے ہیں. ایک پوشیدہ ہاتھ عوام کی رہنمائی کر رہا ہے، یعنی بیک سٹیج سے پیچھے سے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے. ایک طاقت ہے اتنی منظم، اتنی لطیف، اتنی مکمل، اتنی وسیع کہ وہ نہ بولے. جب وہ مذمت میں بولتے ہیں تو بہتر ہوتا کہ وہ اپنی سانسوں سے اوپر نہ بولیں. یعنی اتنی طاقتور ایک تنظیم ہوتی ہے یا تنظیمیں ہیں یہ سیکرٹ سوسائٹیز، اتنی وسیع ہیں، اتنی منظم ہیں کہ وہ کسی کو بولنے نہیں، مذمت نہیں کرنے دیتی. بہتر ہے کہ وہ اپنی سانسوں سے اوپر نہ بولے، یعنی ایک لمٹ سے اوپر نہ بولے، اتنا ان کا کنٹرول ہے. چند لکھاریوں نے امریکہ کو اس راز سے خبردار کیا ہے. معاشرے ماضی کی عام ایونٹس کا اہتمام کر رہے تھے اور صدر ولسن نے ان لوگوں کو خبردار کیا جو جلد بازی میں ان تنظیموں کی مذمت کرتے ہیں کہ وہ محتاط رہیں. البرٹ پائک نے خفیہ سوسائٹیز کو بھی اپنی کتاب مورال اینڈ ڈوگما میں ذکر کیا ہے. لکھا ہے کہ تمام خفیہ احکامات اور انجمنیں کے دو عقائد تھے، ایک مخفی اور ایک محفوظ، ماسٹر کے لیے، اور دوسرا عوام کے لیے. ایک ماسٹرز کے لیے تھا اور دوسرا عوام کے لیے. ایسا ہی خفیہ سوسائٹی نے جس میں دو عقائد تھے وہ تھی ایلومیناٹی، اور پروفیسر ویسٹراپ اس کے بانی تھے. اس نے محسوس کیا کہ یہ رازداری کے لے گی، یہ جو ایلومیناٹی ہے یہ رازداری کرے گی. اس کا ایک یہ تھا، اور ایک ماسٹرز کے لیے تھا، دو عقائد تھے، اور ایک عوام کے لیے. اس نے محسوس کیا کہ رازداری میں پہ قائم رہے گی، انہیں قوموں کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کے قابل بنائے. اس نے کہا کہ یہ جو تنظیمیں ہیں یہ قوموں کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کے لیے اس کو بنائے، اور ان کی وجہ سے بات چیت خفیہ تھی، کوئی بیرونی مداخلت نہیں کر سکتا تھا. ہمارے آرڈر کی بڑی طاقت اس کے چھپنے میں ہے، مطلب اس کو خفیہ طریقے سے رکھا جائے، اس کو راز میں رکھا جائے. یہ اس ہمارے آرڈر جتنے بھی ہیں، تاکہ اسی کی طاقت اسی میں ہے کہ اس کو چھپا کے رکھا جائے. اپنے نام سے کبھی ظاہر نہیں کرنا، ہمیشہ کسی اور کے نام سے احاطہ کرنا، اور دوسرا پیشہ. نام بھی کبھی ظاہر نہیں کرنا ہے، اپنا پیشہ بھی کبھی ظاہر نہیں کرنا ہے، اور کرنا ہے تو دوسرے کے نام سے اور دوسرے کے پیشے سے. اپنی حقیقت اصلیت نہیں بتانی کبھی بھی. شہزادے اور قومیں زمین سے مٹ جائیں گی. مطلب ان کی سیکرٹ سوسائٹیز کے اندر یہ ہے کہ جتنے بھی شہزادے ہیں، کنگڈمز ہیں یا حکومتیں ہیں، قومیں ہیں، یہ زمین سے مٹ جائیں گی. ان کا یہ ہے بلیف. سیکرٹ سوسائٹی کو بنایا گیا ہے نئے معاشرے، یعنی یہی سوسائٹیز کے لیے جو نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے جانا جاتا ہے. ان کا مقصد یہی ہے، نیو ورلڈ آرڈر کو نافذ کرنا ہے سیکرٹ سوسائٹیز کا. یہ تنظیم اور اس کے ممبران اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے قتل و غارت، لوٹ مار اور جھوٹ جب تک قابل قبول ہو اس کا استعمال کرتے ہیں، کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. مطلب اس اپنے مقصد گول کو اچیو کرنے کے لیے وہ جھوٹ بھی بولیں گے، قتل و غارت کے لیے، لوٹ مار، چوک، زنا خوری، جتنا کچھ بھی کرنا پڑا وہ کریں گے. بس اپنا مقصد حاصل کرنا ہے، بائی ہک بائی کروک، بس حاصل کرنا ہے. انہوں نے اچھی برائی کو کچھ نہیں دیکھنا کہ اچھا ہے یہ غلط ہے، نہیں، بس گول اچیو ہونا چاہیے بس. کیونکہ یہ طریقے اس کے اراکین کو اپنے مقصد کے حصول میں مدد دیتے ہیں. لیکن میسن چاہتے ہیں کہ دنیا کو معلوم نہ ہو کہ اس دنیا کو تبدیل کرنے میں کس کا ہاتھ ہے. فری میسنز جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں جو ہم یہ چینجنگ لا رہے ہیں اور تختے الٹ رہے ہیں اور ہر دنیا کے ہر معاملے میں گھسے ہوئے ہیں، کسی کو یہ پتہ نہ چلے یہ کر کون رہا ہے. تو اس میں کامیابی ہماری یہی ہے کہ کسی کو اس کا پتہ نہ چل سکے اس کے پیچھے ہے کون. فری میسنز اور ایلومیناٹی دنیا کے سوسائٹیز کے امن کو متاثر کر سکتا ہے، معاشرے کو، یا اس میں مداخلت کر سکتا ہے. حکومتوں کے حقوق، یہ ہر دشمن کا بار میں ادارے کا کہ اس کا اعتراض اور مقصد اقتدار پر قبضہ اور معاملات میں کنٹرول ہے ریاست کے. ان کا بنیادی مقصد ہے کہ حکومتوں میں کنٹرول کرنا، معاملات میں کنٹرول کرنا، وزیر اعظم اپنی مرضی کے لانا، پرائم منسٹر، صدر، ادوار، یہ کٹ پتلیاں ہوتی ہیں، پپٹس ہوتے ہیں بیسیکلی. پہلے تو جینین ہوتے تھے، اچھا ہے غلط ہے وہ اپنی مرضی سے ہوتا تھا جو بھی ہوتا. لیکن اب جو ہے جتنے بھی میجورٹی، مطلب 95% جو صدور ہیں، وزیر اعظم ہیں، یا جو سسٹم کسی ملک میں نافذ ہے وہ سارا ان کا ہی بنایا ہوا ہے. میں نے پہلے بھی اپنی کسی ویڈیو میں کہا تھا کمیونزم، ڈیموکریسی، یہ سارا ان کا بنایا ہوا ہے. کارل مارکس ایک یہودی تھا، اور آپ اب اس کی کوئی وضاحت تو نہیں ہے لیکن میں
میرا یہ یقین ہے کہ کارل مارکس بھی ایک فری میسن یا ایلومناٹی کہیں نہ کہیں اس کا سیکریٹ سوسائٹی سے یا شیطانی تنظیموں سے تعلق تھا. اس نے یہ خود نہیں لکھا. جیسے ہٹلر نے خود جیل میں بیٹھ کے کتاب نہیں لکھی, اسی طرح یہ بھی کارل مارکس نے خود نہیں, کمیونزم خود نہیں بنایا. وہ جو کارل مارکس تھا ایک اور بندہ ہوتا تھا, وہ ہو سکتا ہے وہ سیکریٹ سوسائٹیز کا ہی بندہ ہو. دیکھیں کسی نے جانچ پڑتال تو نہیں کی نا پیچھے جا کے کہ یہ کون تھے بیسیکلی, ان کا تعلق کہاں سے. ہو سکتا ہے شروعات میں نہ ہو, لیکن بیچ میں آگے کتاب لکھنے سے پہلے ان کے کئی معاہدے ہو گئے ہو, ڈیل ہو گئی ہو کہ ٹھیک ہے آپ یہ کتاب لکھیں, ہم آپ کو ایک سسٹم دیتے ہیں, اس پہ کتاب لکھیں, نام آپ بھی آگے رہے گا. کیونکہ دیکھیں نا اس میں انہوں نے لکھ دیا نہ نام ظاہر کرنا ہے نہ اپنا پیشہ, تو یہ کٹ پٹیاں یوز کرتے ہیں, خود سامنے نہیں آتے. یہ ایلومناٹی, فری میسن, یہ شیطانی ایجنڈے پہ جو چلتے ہیں. تو اس سے میں ظاہر کرتا ہوں کہ نہ ہٹلر نے اپنی کتاب مائی کیمپ لکھی تھی, میرا مقصد, اور نہ یہ کارل مارکس نے کمیونزم پہ لکھی تھی, یہ بھی اس کی اپنی نہیں تھی تصنیف, یہ بھی پیچھے سے ڈکٹیشن ہوئی بھی تھی. اور یہ نظام دنیا پہ اب دوبارہ آنے والا ہے, کمیونزم پلس کوئی چیز آنے والی ہے. مطلب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ فل ٹائم کمیونزم ہوگا, لیکن اس کی طرح ہی کا کوئی چیز ہے, کیونکہ کمیونزم میں ہر چیز آپ سے ہتھیار دی جاتی ہے اور سارا حکومت کا کنٹرول ہوتا ہے. تو اس قسم کا نظام آنے والا ہے اس دنیا میں. تو یہ نظام, یہ کمیونسٹ ڈیموکریسی, یہ سارا کیپٹلزم, یہ سارا انہی شیطانی طاقتوں کا ہے. یہ کوئی آسمان سے اترا ہوا نظام نہیں ہے, یہ انبیاء نے نہیں لایا ہوا. یا آپ یاد رکھیے گا, یہ نظام کوئی انبیاء اور رسولوں کا پرووائڈ کرتا نہیں ہے, بلکہ انبیاء اور رسولوں کا جو نظام تھا وہ اللہ کا, یعنی اللہ رب العزت کا, وہ تو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے کتنے صدیوں سالوں سے. ہم تمام یورپینز, امریکنز, ایشینز, سب نے, میں صرف ایک کسی خاص خطے کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا, سب نے ایسی کیا ہے, سب نے پیچھے ڈال دیا. اب تو جو تھوڑا بہت ایشیا میں مشرق میں رہ گیا تھا, تہذیبیں وغیرہ اور مذہب دین, وہ یہاں سے بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. آخری وقت میں جب قیامت آنے والی ہوگی, اس سے پہلے یہ سارا ان کا ایجنڈا ہے کہ لا دین کرنا ہے لوگوں کو, ایتھیسٹ بنانا ہے. کیونکہ ایتھیسٹ جو ہوں گے وہ یہ سوال نہیں کریں گے کہ بھائی یہ کیا ہے, کیوں ہے, کیسے, وہ تو گر جائیں گے سجدے میں دجال کے, اینٹی کرائسٹ کے اور اس کے سسٹم کے, جو اب یہ فورتھ ریولوشن لا رہے ہیں دنیا پہ ٹیکنالوجی کا. تو یہ کیا ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور ہمیں اس پہ اس کے مخالف کھڑا ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سو رہے ہیں, ہم اپنے دھندوں میں لگے ہوئے ہیں. دھندوں میں, جیسے ڈاکٹر صالح احمد کہتے تھے, دھندوں میں لگے رہوں گے تو دین کو نافذ کرے گا. اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نے کیا قربانیاں نہیں دی, اپنا گھر بار کام کاج پیشہ نہیں چھوڑا, سب چھوڑ دیا. لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمیں دنیا سے محبت ہے, دنیا پہ مر مٹنے, دنیا کو ساتھ ضرور لے کے چلنا ہے, لیکن دنیا ہی کا نہ ہو کے نہیں رہ جانا. یہ بہت دو مختلف چیزیں ہیں. دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ایک الگ چیز ہے, دنیا کا ہی ہو کے رہ جانا یہ بالکل الگ چیز ہے. تو اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو. تو اس عنوان سے سیکریٹ سوسائٹیز کے, ان کے کرتا دھرتا کے جو بک ہے, آر ایف ایپرسن کی جو کتاب ہے دا نیو ورلڈ آرڈر, تو اس میں جو سیکریٹ سوسائٹیز کے عنوان سے جو چیزیں بتائی گئی ہیں, دیکھیں اس میں سب اس نے بتا دی ہے کہ ان کے کیا عنوان ہے. وہ دنیا پہ کنٹرول چاہتے ہیں, اور کس کے لیے, دجال کے لیے. اور دجال کس کا کرندہ ہوگا, یہ اینٹی کرائسٹ کا. ہاں یہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے, لیکن یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو کے ہوگا. اب ہم روک نہیں سکتے. ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں, اپنے ایمان کی حفاظت کریں. ہم ان نظام کو روک نہیں سکتے کیونکہ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے, یہ آنا ہے. لیکن بہرحال ہمیں اچھا, مطلب نیکی اور بدی, ان چیزوں کی پہچان ضرور ہونی چاہیے. ہم گناہگار, مطلب کافر, یا ہم کیا بول سکتے ہیں, آپ غلط کو غلط ضرور بول سکتے ہیں, اتنا تو ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ. یہ تو نہیں ہے کہ ہم غلط کے ساتھ ہی کھڑے ہو جائیں, چلو جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں پھر اس کی بہت سخت پکڑ ہوگی, کیونکہ ہم اہل کتاب ہیں سارے, الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, اور باقی جو عیسائی اور یہودی اور بھی دوسرے وہ بھی اہل کتاب ہیں. ہم سب کی بہت سخت پکڑ ہوگی, ہمیں کوئی چھوٹا نہیں جائے, کیونکہ ہمارے گھروں میں کتاب, آسمانی کتابیں, ہولی بکس پڑھی ہوئی ہیں. ہم اس سے بچ نہیں سکتے. تو اس کے لیے تعین ضرور ہے قرآن کی طرف رجوع کریں. جیسے ہم مسلمان ہیں, میں مسلمان ہوں, تو ہماری قرآن ہے, تو میں قرآن پہ, عیسائی ہے, یہودی ہے, وہ اپنی کتابوں میں کریں اگر ان کے پاس صحیح, ابھی جو صحیح معنوں میں کتابیں ہیں, اگر تصنیف ہوگی ہے تو وہ سرچ کریں, اس پہ ڈھونڈیں, کیونکہ ہمارا تو الحمدللہ قرآن قیامت تک رہے گا انشاءاللہ. تو باقی جو ان کی کتابیں جو چینج ہو چکی ہیں, تو وہ اب حقائق کو تلاش کریں, یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. بہرحال جو تھوڑا بہت بھی ہے اس سے بھی ہدایت دینے کی کوشش کریں, کیونکہ پکڑ تو ہونی ہے ہم سب کی. تو اس پہ کہنا میں نے یہ بنتا تھا کہ ہم نے اللہ رسول کے حکم پہ چلنا ہے, اور ان کو پہچاننا ہے, اور غلط کو غلط بولنا ہے, اور صحیح کو صحیح بولنا ہے. قیامت میں یہی ہوگا, لوگ غلط کو صحیح, صحیح کو غلط بولیں گے. تو اس سے بچنا ہے پلیز, فار گاڈ سیک. سو اس پہ ہمیں دھیان رکھنا ہے, اور اپنی اصلاح کرنی ہے, اپنے اہل و عیال کی بھی, اور ہم یہی کر سکتے ہیں. اس نظام کو روک نہیں سکتے, ٹھیک ہے, لیکن قطرہ قطرہ سے دریا بنتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اپنی دیکھیں, اللہ آپ آخرت میں نا میدان حشر میں یہ نہیں پوچھے گا قوم کیا کر رہی تھی, دنیا کس طرف جا رہی تھی, اللہ پوچھے گا تم نے کیا کیا. سو اپنا معاملات پورے رکھنے تاکہ آپ کی پکڑ نہ ہو سکے, بس. تو یہ ہے بس. اس سیکریٹ سوسائٹیز میں نے یہ بتانا تھا کہ یہ جو ان کا سارا کنٹرول کرنا, پوری دنیا کو
ایک گورنمنٹ لانا ہے، ایک نظام لانا ہے، ایک ریلیجن لانا ہے، ایک ہی ان کا قائد ہوگا اینٹی کرائسٹ شیطانی. تو وہ یہ اس کائنڈ آف چیز لانے کے سارے ان کے طریقہ کار ہیں. اسی مقصد کے لیے سیکرٹ سوسائٹیز بنی ہیں. سیکرٹ سوسائٹیز سے پہلے یہ کیا تھا، یہ نائن ٹیمپلر کے نام سے اس طرح کچھ یہ تنظیمیں ہوتی تھی بادشاہوں کے دور میں. تو ان کو وہاں سے ختم جب کیا پوپ نے، ان کو سولی پر لٹکایا، تو یہ خفیہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے. تو انڈر گراؤنڈ ہو کے انہوں نے پھر یہ خفیہ سوسائٹیز بنا دی، فری میسن کے نام سے، کسی نے ایلومیناٹی بنا دی اور بہت سی. تو اب یہ مرج ہو چکی ہیں. مرج سے مطلب انہوں نے اتحاد کر لیا ہے. تو اب یہ مل کے کام کرتے ہیں، پہلے یہ نہیں کرتے تھے، اب یہ مل کے کام کرتے ہیں. تو اس پہ ہمیں غور فکر کرنی ضرورت ہے. اور پلیز یہ کتاب ضرور پڑھیں، اس لیے نہیں کہ اس سے مطلب ہم نے کچھ کرنا ہے، اس سے کہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں اور کہ کیا ایجنڈاز ہے، صرف اس لیے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے. بس دیٹس اٹ. اوکے، اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں نئے چیپٹر، اس کے نئے 6 چیپٹر کے ساتھ انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.